لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک جدید مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قومی بچت اسکیم کے ذریعے حاصل ہونے والے منافع پر زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قومی بچت اسکیم کے ذریعے سے ملنے والا منافع یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ قومی بچت اسکیم یہ ایک سودی معاہدہ ہے اور اس سے ملنے والا جو منافع ہے وہ سود کے زمرے میں داخل ہے، لہذا اس کا لینا بھی جائز نہیں ہے اور اس معاہدے کو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث کے مطابق سود لینے والا، سود دینے والا، سود کو لکھنے والا اور سود کے جو گواہان ہیں سب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منافع سود کی صورت میں لے چکا شرعاً لازم ہے کہ اس کو اپنے آپ سے دور کر دے، بلا نیت ثواب اس کو فقراء کے اوپر صدقہ کر دے۔ اولاً تو یہ چاہیے کہ اس کے مالک تک پہنچائے، وہ نہ ہو تو اس کے ورثاء تک، وہ نہ ہو تو پھر فقراء کے اوپر بلا نیت ثواب کی نیت کرنا اس میں شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مال خبیث ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو پسند فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک سودی منافع ہے اور سود کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، اس حوالے سے جو ہے وہ پہلے تفصیلاً کلام گزر چکا ہے۔ چونکہ سود کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم نہیں ہے، تو جب سود کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم بھی نہیں کیا جائے گا۔ جو اس بندے کا اصل مال، جتنا اس کا اصل مال سود کے علاوہ، پروفٹ کے علاوہ اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے، اس اصل مال کے اوپر اگر شرائط زکوٰۃ پائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس سودی منافع کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور آخر کے اندر ایک لازمی بات کہ جس بندے کا اس طرح کا اکاؤنٹ ہے اس کو چاہیے کہ فی الفور اس کو ختم کرے تاکہ اپنے آپ کو اس لعنت سے محفوظ کر سکے۔ اور اس حوالے سے اس بندے نے اگر ایک سال یا چند مرتبہ اس نے اس طرح کا نفع حاصل کر رکھا ہے تو وہ حساب و کتاب کے ذریعے سے دیکھ لے کہ کتنا اس نے سودی منافع لے لیا ہے اور اس کو استعمال کر لیا ہے۔ کل منافع کو پھر جو ہے نا وہ بلا نیت ثواب فقراء کے اوپر تصدق کر دے، صدقہ کر دے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ شخص گناہ سے بری ذمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔